الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل في مقام آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإمام زامن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفعه وإن استغني عنه أغنى نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ارے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں گناہ کا داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور اب بھی اذان آتی ہے مسجد کے میناروں سے اے انور جس ضربت دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اور کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے دنیا کا ہے رنگ وہی. اللہ کی نوازش جاری ہے انسان بدلتے رہتے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم حضرات بزرگوار محترم حاضرین سامعین ناظرین گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک جو معراج النبی شب معراج کے حوالے سے چند باتیں مختصر اختصار کے ساتھ بیان کی گئی تھی، اور بالخصوص جو معراج کا وہ واقعہ وہ سفر اس کا جو خلاصہ جو نچوڑ تھا وہ خاص طور پر عظیم تحفہ نماز جس کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھی. اور بالخصوص دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فرض ہو، کوئی بھی واجب عمل ہو، کوئی بھی سنت عمل ہو، تو دین کو جب تک سیکھا نہ جائے اب تک اس پر عمل کرنا پہلے تو مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر عمل کر لیا جائے بغیر سیکھے بغیر مسائل کے سمجھے تو اس پر ثواب بھی متزلزل ہوتا ہے، متذبذب ہوتا ہے کہ کیا پتہ ثواب ملا یا نہ ملا. یہ عام طور پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا، آسان سے آسان، خطرناک سے خطرناک، مشکل سے مشکل، وہ جب تک سیکھا نہ جائے اب تک وہ عمل وہ کام کر نہیں سکتا آدمی. اور اس کام کو پسند بھی نہیں کیا جاتا اگر کیا جائے، اور اس کی لائنیں بھی اگر درست نہ ہو تو پھر اس پر آبجیکشن لگتا ہے، اس پر اعتراض آتا ہے، اس کو پھر چھوڑا نہیں جاتا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، قبول نہیں کیا جاتا، اور اس پر ملنے والی جو مزدوری ہے اس کو روک لیا جاتا ہے جب تک وہ کام درست نہ ہو جائے. اب تک اس پر بننے والی جو بل ہے اس کی ادائیگی وہ نہیں کی جا سکتی. یہ کاریگر حضرات، مستری حضرات بہتر جانتے ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ بن جائے
اس کو اجر اور مزدوری اور صلہ اور بدلہ نہیں دیا جاتا جب تک کام درست نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے دین کا ایک بھی مسئلہ، مثال کے طور پر اگر استنجا کیا جائے، سیخ کرنا کیا جائے، سب سے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے استنجا، اور اس سے پہلے بھی بنیادی چیز ہوتی ہے قضاء حاجت۔ اور اگر قضاء حاجت درست نہ کی جائے اور صحیح طریقے سے نہ ہو، مثال کے طور پر پیشاب کے چھینٹے اگر اٹھ کر جسم پر پڑ جائیں اور اسی طرح کپڑوں پر پڑ جائیں تو کپڑے بھی گئے، جسم بھی گیا، خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اور ناپاک کپڑے ہوں، ناپاک جسم ہو، یہ تو نماز کی 7 شرائط ہے، 7 فرائض جو نماز سے باہر کے ہیں ان میں یہ شامل ہے یہ چیز کہ سب سے پہلے جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، نیچے جو زمین کی جگہ ہے وہ پاک ہو۔ یہ اس پر وہ اگر متیقن نہ ہو، یقینی نہ ہو کہ یہ پاک ہوگی، تو اس پر اگر وہ کپڑا ڈال دیا جائے، جائے نماز ڈال دی جائے، تو پھر وہ گویا کہ جائے نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہے، وہ جگہ پاک ہے۔ کپڑا ڈال دیا جائے تو پھر وہ خرابی کا جو شک و شبہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جگہ پاک ہونی چاہیے، اس کے بعد جگہ کے ساتھ جو جسم لگ رہا ہے جسم پاک ہونا چاہیے، اور پھر جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے وہ لباس پاک ہونا چاہیے، اور پھر اسی طرح جسم میں ستر ہوتا ہے وہ ستر ڈھانپا ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اگر قبلے سے ہٹ جائے تو پھر نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ 90 درجے کا جو زاویہ ہے وہ حدود قبلہ ہے اور اس کے اندر ہونا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کوئی بالکل سہمت میں نہیں بھی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ زوال کے وقت مکروہ کسی وقت میں نماز شروع کر دی ہو اور پھر کہے کہ میری نماز ہو گئی ہے، تو اس وقت نماز نہیں بلکہ اس کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، اس لیے کہ وہ وقت مکروہ جو وقت ہوتا ہے وہ شیطان کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو سجدہ کیا جائے وہ گویا کہ شیطان کے آگے کیا جاتا ہے، اور نماز تو ہے لیکن اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، تو عبادت لیکن بے وقت ہو، جو بھی عبادت بے وقت ہو جائے وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عبادت نہیں، وہ پکڑ کا اور وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سجدہ کرنا وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں سجدہ کرنا فرض ہے، اور اگر بغیر وضو کے کسی نے سجدہ کر لیا اس کو کفر قرار دیا گیا، یعنی کہ وہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، اور جو عبادت کا مذاق اڑائے، سنت کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، بندہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اسی طرح نیت کا ہونا ضروری ہے، یہ ساتھ ہیں ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جو بھی جس قسم کی نیت ہوگی اس پر اس کا عمل منحصر ہوتا ہے، عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اگر درست ہوگی عمل بھی درست ہوگا، نیت اگر خراب ہوگی تو عمل بھی خراب ہوگا۔ تو بندہ بدنیت ہو نا کسی کے ساتھ، بدنیتی کی جو سزا ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور جو کسی کے لیے کھوتا ہے کہتے ہیں خود اترتا ہو۔ اور اگر اچھی نیت ہوگی تو اچھا ثواب ملے گا، اچھا اثر نکلے گا اس کا، اور اس سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کسی کے بارے میں خیرخواہی کی نیت رکھتا ہے اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ مجھے کسی بندے کے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی بھلائی کرنی چاہیے، اگر وہ اس کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کر نہ بھی سکے لیکن اس کی اچھی نیت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کسی طرح سے بھی اس کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی ہو جاتی ہے، وہ اچھا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ابتدا کی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بھی فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، اگر کسی بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ سمجھے کہ ساری زندگی اس کی کامیاب ہو گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ساری زندگی بندہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا رہا اور خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، تو پھر یہ سمجھے کہ ساری کی ساری زندگی کے اعمال گئے بیکار ہیں، خاتمہ تو ایمان پر نہیں ہوا۔
اس لیے ابتدائی زندگی میں ایمان شرط ہے، درمیانی زندگی میں ایمان شرط ہے ہونا چاہیے، اور پھر خاتمہ ایمان پر ہو تو یہ کامیابی ہے۔ اس لیے کہ شیطان آخری وقت میں بڑا زور لگاتا ہے، بہت ہی زور لگاتا ہے کہ اب یہ آخر وقت میں اگر میرے ساتھ ہو جائے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا، ایک بندہ میرا بن گیا، میرا ایک سپورٹر بن گیا، میرے ساتھ ایک جانے والا بن گیا۔ اور شیطان بڑا دشمن ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنائے رکھو، دوست مت بناؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ بے شک شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، جیسے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، شیطان کا اثر پورے جسم میں گردش کرتا ہے، جیسے خون پورے جسم میں موجود ہوتا ہے، شیطان کا اثر اور تسلط بھی پورے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اور اگر شیطان کا غلبہ رہا اور آخر وقت میں بھی رہا تو پھر انسان ناکام ہو۔ بس یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر امید و بھروسہ رکھنا چاہیے، باقی اپنا عمل پر، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے ایمان پر کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا پتا کہ یہ عام طور پر بزرگ حضرات دعا کرتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابی کو صحابی بھی اس وقت تک کہا جاتا ہے، وہ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے انور پر نظر ڈالی ہو، دیدار کیا ہو، اور پھر اسی طرح اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیدار کیا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، چند لوگ تھے ایسے، شروع میں ایمان لائے، اور پھر ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک ٹولہ تھا، وہ نمازیں بھی پیچھے پڑتے، پہلی سب کے نمازی ہوتے، اذانیں بھی جو کہتے ان کی کوشش کرتے، اور پھر ساتھ جہاد کے لیے بھی جاتے، سارے کام کرتے، لیکن دل میں کیا تھا؟ نفاق تھا۔ اور وہ تو شروع سے جو کافر تھے، دل میں کفر تھا، اور ظاہری طور پر ایمان کی جو کیفیات، وہ تو ان کو اللہ نے جدا کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے پہلے بلکہ دوسرے رکوع میں یہ تینوں طبقات کی تفصیل موجود ہے، پہلے رکوع میں ایمان والوں کی، اور دوسرے رکوع میں کفار کی، اور تیسرے رکوع میں منافقین کی، وہ اللہ نے جدا جدا کر دیا۔ اور اگر آج بھی کسی بندے کے بارے میں ایسی علامات پائی جائیں کہ جو نفاق والی علامات ہیں، اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے، اس کو اعتقادی منافق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتقادی یعنی عقیدتاً جو منافق ہو وہ وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب عملی طور پر اگر کسی کو منافق کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ منافق والے کام کر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت، یعنی کہ سراسر جھوٹ پر جھوٹ ہے، جھوٹ پر جھوٹ چل رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے وہ اپنے جھوٹوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ کتاب میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے بس۔ اور فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، اور مسلسل سچ بولنے کی وجہ سے اس کو اپنی اللہ کی کتاب میں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، مسلسل اس عمل کی وجہ سے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو حکم بیان فرما دیا وہ فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔
اور جھوٹ میں وہ ہلاک بھی کر دیتا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں. تو فرمایا کہ پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے. ہر معاملے میں جھوٹ، یہ عادت بن جاتی ہے. کبھی بھول کر کوئی جھوٹ بول جائے یا کوئی مجبور ہو کر کہیں جھوٹ بول جائے وہ تو علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. اور جو مسلسل گناہ میں برائی میں آگے بڑھتا جائے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اللہ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں اور بغیر توبہ کے مار جاتا ہے. اور دوسری علامت اور نشانی کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے. وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر، کسی معاملے میں کوئی وعدہ. رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ کرو تم وعدہ کو پورا کر لیا کرو، اس لیے کہ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن مسئولا پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور پھر تیسری علامت اور پہچان یہ بیان فرمائے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب وہ اس کے پاس ایمان امانت رکھ دی جائے تو وہ خیانت کر جاتا ہے. کسی کا مال جو رکھا ہو امانت کے طور پر اور امانت میں خیانت کر جاتا ہے، اسے اٹھا کر خرچ کر دیتا ہے، رد و بدل کر دیتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھے اس کی وضاحت ضروری ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، دو قسم کی وضاحت ہے. اگر کوئی کسی کے پاس پیسے رکھتا ہے، خاص طور پر رد و بدل تو پیسے میں ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کے پاس پیسے رکھتا ہے یہ وضاحت ضروری ہے کہ میں نے بطور قرض رکھے ہیں یا بطور امانت رکھے ہیں. اگر بطور قرض رکھے ہیں تو اس میں رد و بدل جائز ہے. اگر کوئی بندہ مجبور ہو گیا جس کے پاس امانت رکھی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی وقتی طور پر، وہ ان کو اٹھا کر خرچ کر سکتا ہے. بطور قرض ہے، وہ قرض کا مطلب یہی ہوتا ہے، قرضہ لیا جاتا ہے اس میں تصرف کرنے کے لیے، جو خرچ کرنے کے لیے. رد و بدل اس میں جائز ہوتا ہے کیونکہ بطور قرض ہے. اور قرض میں بعین ہی وہی چیز واپس کرنی ضروری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہے، گاڑی رکھی ہے یا پیسے رکھے ہیں، اور اگر اس نے ان پیسوں میں رد و بدل کر دیا، وہی نمبر کے پیسے نہیں ہیں، بطور قرض دیے تھے، ان کو خرچ کیا اور ان کی جگہ پر دوسرے نوٹ رکھ دیے، تبدیل کر کے نوٹ رکھے، یا اسی طرح کے یعنی کہ 5000 کے 1000 کے نوٹ تھے اسی طرح کے نوٹ رکھ دیے، یا 500 کے 1000 کے نوٹ رکھ دیے، تو کوئی اس میں معاملہ جو ہے وہ حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بطور قرض ہے. اور قرض لیا ہی جاتا ہے اسی مقصد کے لیے کہ انسان اس میں کوئی خرچ کرے، رد و بدل کرے، اپنی ضروریات میں لائے اور بعد میں وہ واپس کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بطور امانت رکھے ہیں تو امانت میں بالکل ایک جو وہ ایک چیز بھی اس کو ہلانا، ایک نوٹ ہے اس کو تبدیل کرنا، اس نمبر کے نوٹ کو تبدیل کر دینا، یہ خیانت میں لازم، جو خیانت میں آتا ہے، اس پر خیانت لازم آتی ہے. اس لیے کسی کے پاس اگر کوئی چیز رکھی ہو تو بطور قرض کے آپ نیت کر کے رکھیں، تاکہ نہ رکھنے والے کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس رکھی جائے گی وہ رقم، تو اس پر گناہ لازم آ سکتا ہے. ظاہر انسان ہے، انسان مجبور کے کسی وقت ہو سکتا ہے، اچانک اس نے کسی کے پیسے دینے ہو اور وہ بندہ سر پر کھڑا ہو اور اس کے پاس اور کوئی حل نہ ہو، اور یہ اٹھا کر جو بطور قرض کے رکھے ہوئے پیسے یعنی کہ محفوظ حالت میں، تو اس کو جو اٹھا کر دے سکتا ہے، اگر بطور امانت کے ہوئے تو پھر گنہگار ہوگا. اور امانت میں بعین ہی جو چیز رکھی ہے اس میں رد و بدل جائز نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں، جو چیز رکھی ہے وہی واپس کرنی ضروری ہوتی ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر بیٹھے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں 3 نشانی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ پہچان بیان فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ایک اور نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گال گلوچ چڑھتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور گالیاں لیتا ہے، تو گال گلوچ کا جو سلسلہ ہوتا ہے سب و شتم کا، وہ سلسلہ چل پڑتا ہے جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس کا کسی کے ساتھ.
تو گویا کہ یہ برا بھلا کہنا، گال گلوچ اختیار کرنا، سب و شتم کرنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت تو جدا کر دیے تھے، لیکن اب ہم لوگوں میں وہ عادات، وہ علامات جو پائی جاتی ہیں، یعنی کوئی مسلمان، ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارے اندر جو اور بھی عادات پائی جاتی ہیں، تو کوشش کر کے ان عادات سے بچنا چاہیے، کوشش کر۔ اور اسی طرح بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اصلاح کے طور پر بھی کوئی بات بنا کر بھی کی جا سکتی ہے، یعنی عام طور پر بجائے جسے جھوٹی کہا جاتا ہے، اس کی بہت ساری پیچھے جو ثبوت بھی ہیں، دلائل بھی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر دو بندے آپس میں کافی عرصے سے جھگڑے پڑے ہیں اور آپس میں باتیں نہیں کرتے، اور قطع تلقی کی ہوئی ہے، قطع کلامی کی ہوئی ہے، اور ان دو بندوں کے درمیان ایک کو جا کر کہتا ہے، ایک مخلص آدمی اخلاص کے ساتھ، کہ دوسرے بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر میری اس سے ملاقات ہو معافی کر لوں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور اپنے تعلقات درست کر لوں گا۔ دوسرے کے پاس جا کر بھی یہی بات کہتا ہے اور دونوں کا ذہن بناتا ہے۔ جب وہ آپس میں قریب آتے ملتے ہیں تو ایک نے بھی یہی سوچا ہوتا ہے کہ دوسرے نے میرے بارے میں یہ اچھے خیالات ظاہر کیے، دوسرے نے بھی دوسرے کے بارے میں، تو اس طرح ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ جھوٹ ہے، لیکن یہ بطور اصلاح کے یہ جائز ہے۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میدان جنگ کی طرف جاتے، جہاد کی طرف جاتے اور جنگی حکمت عملی کے تحت ایک راستے کا بتاتے کہ میں فلاں راستے سے ہم جائیں گے، اور جاتے دوسرے راستے سے، بظاہر تو یہ کیا کہا جائے گا؟ اب یہ جنگی حکمت عملی تھی، اگر اسی راستے پر جس کا بتایا ہوگا جاتے اور آگے دشمن ہوتا اور نقصان پہنچاتا، قبل از لفظ نقصان پہنچاتا اور دوسرے راستے سے نکل جاتے، محفوظ مقام پر پہنچ جاتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر چلے تھے، جو وہ راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ جو بھی بندہ یہ کہتا کہ یہ فلاں عورت میری بیوی، اسے چھین لیتا تھا۔ اب وہاں پر انہوں نے ان سے پوچھا، اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور اس سے مراد کیا لیا کہ میری مسلمان بہن ہے۔ اب بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ بعض اوقات یہ ایک حکمت عملی کے تحت کوئی اصلاح مقصود ہو، ویسے نہیں۔ اصلاح مقصود کہاں جہاں کوئی فائدہ نکلتا نظر آئے، وہاں پر فائدے کے طور پر، حکمت عملی کے طور پر، اچھی پالیسی کے طور پر وہاں پر وہ بات بنا کر کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے مراد اصلاح ہو، اس سے مراد کوئی غلط بات نہ ہو۔ تو اس لیے یہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس دین کو سیکھا جائے، دین کے اچھے پہلوؤں کو بھی سیکھا جائے، دین کے برے جو برائیوں کو ان کو بھی پر نظر رکھی جائے، ان کو بھی دیکھا جائے، سمجھا جائے کہ میں نے اچھے معاملات ہیں وہ اچھے معاملات کرنے، اچھے پہلو کو اختیار کرنا ہے، اور برا پہلو کون سا ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ برا پہلو کون سا ہے اس کو اس طور پر سیکھنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے۔ اب بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ برائی کیا ہے اور یہ برا کام کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی صورتحال کیسے ہوتی ہے، اسے بچے گا کیسے، اس کا جو برا پہلو کیا ہے۔ اس لیے نظر رکھ لیے دونوں طرف، اچھائی کی طرف جانا ہے یہ حکم ہے، اور برائی سے بچنا ہے یہ حکم ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ آخری امت اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، بھلائیاں ساری، اور اسی طرح وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو اور بچتے بھی ہو، آپ بھی بچتے ہو، دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ تو اس وقت برائیوں سے بچے گا آدمی جب برائی کا علم ہوگا، برائی کا پتہ ہوگا۔ اب یہ سب کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خاص طور پر نمازوں کے طہارت کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پر ہم قضاء حاجت کرتے ہیں، اس میں اگر بے احتیاطی کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزعوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے قضاء حاجت کے دوران پیشاب کے قطروں سے بچا کرو، غلاظت سے بچا کرو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عذاب قبر کا عذاب پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
بندہ بے احتیاطی کرتا ہے، پہلے تو قضاء حاجت کرنے میں چھینٹے اٹھتے ہیں پیشاب کے جسم پر، کپڑوں پر لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استنجا یا پیشاب کو خشک نہیں کیا جاتا اچھی طریقے سے، وہ پھر کپڑوں پر پھر بھی لگتا ہے، جسم پر لگتا ہے، اور اس کے بعد اگر اچھی طرح استنجا نہ کیا جائے پھر بھی جو پیشاب نکلتا ہے اور وہ کپڑوں پر لگتا ہے، استنجا بھی ختم، وضو بھی ختم اور عبادت بھی نہیں۔ اب یہ ہماری عبادات کی حالت ہے کہ ہم استنجا بھی کریں اور بے احتیاطی کریں، قضاء حاجت کریں بے احتیاطی کریں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن نام اعمال میں نمازوں کی غراضی لگی ہوگی، اور پیچھے بنیادی وجہ یہ ہوگی، اور عذاب قبر بھی خاص طور پر پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آخری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، ان دونوں کا عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ قبر کے حالات منکشف فرما دیے۔ تو بعد میں معلومات کی تو فرمایا کہ ایک کو پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو چغلخوری کی وجہ سے عذاب۔ اب وہ پیشاب میں بے احتیاطی کتنی بڑی سزا ہے کہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں باتیں بھی تباہ اور برباد، اور طہارت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وضو بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد جا کر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھ کر، اس کے تمام مسائل کو سیکھ کر اچھی طرح سے عمل کر کے دنیا میں اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور قیمتی بنا کر دنیا سے کامیاب ہو کر آخرت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔